بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جیسے بھی حالات ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی حالت اگر خراب ہے اور ہم مختلف مرحلوں میں، مختلف میدانوں میں یا عام میدانوں میں پستی، رسوائی، ہزیمت، شکست خوردگی کے شکار ہیں، ہم اپنوں میں ہی بے وقات اور بے وقار ہیں، ہمارا اپنا کوئی اکرام نہیں، کوئی ہمارا احترام نہیں، چھوٹے بڑوں میں کوئی تمیز نہیں، گویا کہ جس طرح کی بھی حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں شریعت اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ ان حالات میں آدمی جائزہ لے، دیکھے کہ اس کے اپنے کرتوت اور اس کے اپنے کردار کا تو دخل نہیں ہے، اور ہم ایسا کم سوچتے ہیں۔ ہم کم سوچتے ہیں کہ جن حالات سے ہم گزرتے ہیں ان میں ہمارے اپنے کرتوت کا دخل، عام طور اس میں ہمارے کرتوت کا دخل ہے۔ آپ دیکھیے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد امن و امان کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت امن و امان کی، عافیت کی، سکون کی، اطمینان کی نعمت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے عافیت کی زندگی اس کی ہو، سکون کی زندگی ہو، امن و امان کی زندگی ہو، راحت محسوس کرے، طمانینت محسوس کرے۔ ہر آدمی کی یہ طلب ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے محروم ہے، فرد محروم ہے، سماج محروم ہے، ہماری فیملیاں محروم ہیں، تو کیا ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ ہماری شریعت نے کیا بتائی ہے؟
کم تلاش کرتے ہیں. کون تلاش کرتا ہے؟ آپ بتائیے، کیا ہر آدمی اپنے طور پر سوچے کہ اگر ہم بے امنی اور بد امنی، خوف اور اسی طرح عدم سکون، بے اطمینانی کی زندگی سے دوچار ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو اگر شرک کی نجاست سے، شرک کے ظلم سے اگر بچا نہیں لیا گیا تو امن نہیں ملے گا. امن اس وقت ملے گا جب ایمان کو شرک سے پاک رکھا جائے گا. آپ شرک کی بات کریں، آپ بدعت کی بات کریں تو آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے بے چینی کا مسئلہ بن جاتا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے اگر اپنے ایمان کو شرک کی آلائش سے، اس کے ملاوٹ سے بچا نہیں سکے، خالص نہیں رکھ سکے تو انہیں امن نہیں ملے گا. امن اسی صورت میں ملے گا جب ایمان کو ظلم سے بچا لیا گیا ہو، یعنی شرک کی ملاوٹ سے بچا لیا گیا ہو، تب جا کر کے امن اور سکون ملے گا. یہاں صورتحال اتنی خراب ہے صورتحال کہ ہم شرک کی تفصیلات نہیں جانتے، توحید کو پوری گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھتے. کتنی شرکیات ایسے ہیں ہم جان کے نہیں، انجانے میں انجام دیتے رہتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے آپ کو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، انہیں امن ملے گا جنہوں نے ایمان کے بعد اس ایمان کو ظلم کی ملاوٹ سے پاک رکھا ہے، جنہوں نے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ایمان کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا ضد شرک ہی ہے، ایمان کا ضد شرک ہی ہے، اور شرک سے جب ملایا نہیں ایمان کو تبھی ایمان معتبر ہے. وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس ایمان میں شرک ملا ہوا ہو، وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں. اور اس کو بہت موٹی مثال سے سمجھ میں ہر ایک کو رکھنی چاہیے، ہر مرد و عورت کو، کہ مکہ کے لوگ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. مکہ کے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں رکھتے تھے، اللہ پر وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو شرک اور کفر کی اعتبار کی بنیاد پر کالعدم قرار دے دیا، اور انہیں مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ ان سے مخاطب کر کے کہیے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تم عبادت جو کرتے ہو یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت نہیں ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تم عبادت کرتے ہو یہ عبادت معتبر نہیں ہے. کیوں معتبر نہیں ہے؟ تم اللہ کو بھی پکارتے ہو، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہو. تم اللہ کو بھی پکارتے ہو، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہو. تم اللہ سے مدد مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی تم مدد مانگتے ہو. تمہارے ہاں عزا ہے، تمہارے ہاں لات ہے، تمہارے ہاں بڑے بڑے صالحین ہیں، حتیٰ کہ کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بت بھی تھے، ان کے بھی 3 سال سے ان سے بھی مدد مانگتے تھے. آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام سے اگر مدد مانگے تو مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا یہ اسوہ ہیں آپ کے لیے، آپ کی امت کو ہم سب کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں، اور ان کی بہت ساری سنتوں کو یادگار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے. یہ حج ہے، یہ حج کے ارکان ہیں، یہ قربانی ہے، اضحیہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی ہے کیا؟
تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہا یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے ان کا، ان سے اگر فریاد کی جائے، مدد مانگی جائے اور پھر اللہ سے بھی مدد مانگی جائے تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور اگر آدمی کسی ولی سے مدد مانگے، غریب نواز جنہیں سمجھ رہا ہے ان سے مدد مانگے، ان سے اولاد مانگے، مشکلات سے نجات مانگے، امن و امان مانگے، یا خواجہ کر کے پکارے، یا غوث کر کے پکارے، یا حسین یا علی کر کے پکارے، علی علی کرے، حسین حسین کرے کہ ہماری مدد کرو۔ غور کرو، غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے صاف لفظوں میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں اور ایمان کے دعوے داری کے بعد انہوں نے ایمان کے ساتھ شرک ملایا نہیں ہے، امن انہیں کو ملے گا، امن انہیں کو ملے گا۔ کم سے کم دنیا میں اتنا بڑا موٹا مسئلہ اگر مسلمانوں کو نہ معلوم ہو تو شرک سے کیسے بچے گا وہ؟ اسے کیا پتا ہے، اسے کیا پرواہ ہے؟ اور اگر امن کا متلاشی ہے، سکون کا متلاشی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے ایمان کے ساتھ ملاوٹ تو نہیں ہے۔ کیا تھے وہ لوگ جن کو پکارتے تھے؟ وہ اللہ کے بڑے اونچے درجے کے صالحین تھے جن سے وہ مدد مانگتے تھے، جن کے لیے وہ سجدہ کرتے تھے، جن کے لیے وہ جن سے استعانت کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے لیے سجدہ ہے، ایک اللہ کے لیے رکوع ہے، ایک اللہ ہی سے استمداد ہے، اسی پر توکل ہے، تو کہتے تھے کہ ایک ہی اللہ سے مدد مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگنی ہے، اللہ والے سے نہیں مانگ سکتے، کسی نبی سے نہیں مانگ سکتے، کسی رسول سے نہیں مانگ سکتے، کسی صحابی، کسی ولی سے جو دعوے دار ہیں لوگ ولایت کے، کسی کے ان سے نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ موٹا سا مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا میں ایمان والے اگر امن و امان سے محروم ہو گئے، حرب و ضرب کے شکار ہو گئے، تو کم سے کم یہ تو غور کریں ایمان والا طبقہ فردی سطح پر، اجتماعی سطح پر، کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسے روگ کا شکار ہو گیا، ایسی بیماری کا جس بیماری نے معاشرتی سماجی اس کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے جس کو کہا گیا سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کو کہا ہے اسلام میں، امن کو کہا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو کیا مانگی دعا؟ کہا اللہ امن عطا فرما دینا، مکہ والوں کو امن دے دینا۔ اس کے بعد دعا کی کہ اللہ روزی دینا، روزی سے زیادہ امن کی اہمیت ہے، امن کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت سارا کچھ پڑا ہو اور جنگی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خطرات ہوں جان و مال عزت و آبرو کے، تو بہت سارا روزی ہمارے پاس پڑا ہے وہ کس کام کا؟ بہت ساری دولتیں ہمارے پاس پڑی ہیں وہ کس کام کی؟ ہم جان و مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت میں اتنے زیادہ ماہر ہوں گے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے امن کی بہت اہمیت ہے، امن بندے کی، ہر فرد کی دلی طلب ہے، تلاش ہے، اور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی برے نتیجوں سے قوم، امت، ہم آپ گزر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بگاڑ کہاں ہے، ہمارا عمل کون سا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس طرح کی صورتحال سے گزرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شرک اصغر پر اتنی نظر اللہ کے نبی رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے تھے کہ میں تمہارے تعلق سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ وہ شرک جو اسلام سے نکالتا نہیں ہے، وہ چھوٹے شرک، اور بڑا شرک جو ظلم ہے سب سے بڑا، اب اس میں اگر آدمی مبتلا ہو تو اسے پرواہ کرنی چاہیے، ہر شخص کو پرواہ کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں ان فتنوں اور ظلم سے بچائے جو شرک ہے، ہر ایک کو فکر کرنا چاہیے۔ انبیاء دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ شرک سے بچانا ہمیں، ہماری اولاد کو۔
تو شرک کتنا خطرناک ہے۔ ایسے ہی دیکھیے بہت سارے گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ہم بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بہت ساری۔ ذلت دیکھیے، ذلت حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، جب تم سودی معاملہ کرنے لگو گے اور تم زراعت میں، اپنے کام میں بیلوں کے پیچھے، کاروبار یعنی کاروبار کے پیچھے، تم کھیتی باڑی والا آدمی ہے تو کھیتی باڑی میں لگا ہے، بیلوں کے پیچھے لگا ہے، زراعت میں لگا ہے، یا کہیں بھی کسی صنعت میں لگا ہے تو اس میں پورے طور پر لگا ہے، اور پرواہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تم پرواہ نہیں کرو گے کسی چیز کا، سودی لین دین کرتے ہو، اپنے کاروبار میں مبتلا ہو، تمہیں دین سے، اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی ذلت مسلط کرے گا، ایسی ذلت کہ اس ذلت سے نکلنے کے لیے، یا اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اٹھائے گا۔ تھوپ دیا ذلت اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر؟ سودی لین دین کی بنیاد پر، سودی کام کرتا ہے آدمی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ذلیل کرے گا اس کو۔ فرد ہو، سماج ہو، سوسائٹی ہو، جس سطح پر سودی معاملہ داری ہوگی اس سطح پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، حفاظت فرمائے اور رجوع کریں جہاں جہاں سودی معاملات ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پر ایسی ذلت اللہ مسلط کرے گا جس ذلت کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹ کر کے نہ آ جائے۔ یعنی سمجھ میں بہت واضح لفظوں میں اللہ کے نبی نے بیان کیا، ہم میں ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ ذلت کی ایک بہت بڑی بنیاد جو گوارا نہیں کسی کو، جو گوارا نہیں کسی کو، باتیں بنانے کے لیے، باتیں ٹالنے کے لیے، دوسروں پر تھوپنے کے لیے کہ یہ مصیبت، یہ شکست، یہ ہار اور یہ بدحالی جو ہماری ہے یہ فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں حکومت کی وجہ سے ہے، فلاں اسلامی مملکتوں کی وجہ سے ہے، اتنے 50 سے زیادہ ممالک ہیں اسلام کے، اور وہ ان کی قوت اور ان کی شوکت سب ختم ہو رہی ہے، ہر طرف لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اتنی ساری اور طرح طرح کے لب و لہجے میں باتیں سماج اور کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں امن اٹھا لینے کی بنیاد شرک ہے، خوف اور جنگ مسلط ہونے کی بنیاد شرک ہے، ذلت کی بنیاد سود خوری ہے، عذاب کی بنیاد سود خوری اور زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس قوم میں زنا اور ربا یعنی سود اور زنا جس قوم میں عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے، اس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سودی معاملہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بیلوں کے دم پکڑ کر کے زراعتوں میں لگ جاؤ گے، یعنی اپنے معاش میں لگ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ ایسی ذلت مسلط کرے گا، ایسی ذلت میں مبتلا کرے گا، وہ ذلت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک اس کے دین کی طرف، اپنے دین کی طرف تم لوٹ کر کے نہ جاؤ۔ یعنی اللہ کا دین یہ ہے، اللہ کا دین یہ ہے کہ حلال آدمی برتے اور حرام سے باز رہے، اور اگر کہیں مبتلا ہو گیا بشری تقاضوں سے، لالچوں سے، کمزوریوں سے، تو اس کے اوپر یہ لاگو ہے اور اس کی سمجھ یہ کام کرنی چاہیے کہ جس ذلت میں ہم مبتلا ہیں اس کی بنیاد یہ سود خوری ہو سکتی ہے، یہ بدکاریاں جو عام ہیں یہ بدکاریاں ہو سکتی ہے۔ کبھی قوم کو یہ مفکر اور تھنکر لوگ جو ہیں، دانشور سمجھے جانے والے لوگ ہیں، کیا اس نقطۂ نظر پر بھی قوم سے بات کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کے اوپر ایمان کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں
وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مصیبتوں کے ان بلاؤں کے راز یہ ہیں، بنیاد یہ ہیں، اسباب یہ ہیں. کبھی ان پر دیکھا آپ نے بات ہوتے؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آخر امت کی ذلت کی بنیاد جس کو بتایا جا رہا ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار تم گناہوں سے بچو، خبردار تم گناہوں سے بچو. یہ گناہ جو ہے اللہ کے غضب کو نازل اور اللہ کے غضب کے اترنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ کا غضب کہاں اترتا ہے؟ کن پر اترتا ہے؟ گناہگاروں پر، جبکہ بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بھی مصیبتوں سے تم دو چار ہو، ان سارے مصیبتوں کی وجہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہاری بدعمالیاں ہیں. باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت ساری بدعمالیوں کو درگزر کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ورنہ ہر گناہ پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑے تو وجود باقی نہیں رہے گا کسی کا. یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ کا نقطۂ نظر تو کلیئر ہو. اللہ کے بندے، اللہ کی بندیوں، جب تک یہ ہم نہیں سوچیں گے کہ جس طرح کے خراب حالات میں ہم جی رہے ہیں، ان خراب حالات کی بنیاد جو ہے ہمارے کرتوت ہیں، تو کیسے تو ہم کیوں ان بدعملیوں سے باز آنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں باز آئے گا آدمی. اور جب آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری عزتیں برباد ہیں، ہماری معیشتیں تنگ ہیں، ہماری زندگی تنگیوں میں چل رہی ہے. یعنی تنگی سے مراد مالی تنگی ہی نہیں ہے، ہر طرح کی تنگی، زندگی تنگ ہے، سکون سے آدمی محروم ہے. تو اگر یہ سوچے کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو کیوں ہیں، اور پھر شریعت کی رہنمائی اس کے سامنے ہو تو لوٹتا ہے، پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر کو جگاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. توبہ کرتا ہے جب، تو اس کے دل پر پڑے ہوئے نقطے جو ہیں سیاہ، یہ صاف ہو جاتے ہیں، جیسے زنگ ختم ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا نقطہ. پھر جب توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے. پھر دہراتا ہے تو پھر کالا نقطہ پڑتا ہے. اگر وہ دہراتا رہتا ہے، یعنی گناہ میں مبتلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے جیسے دھبا ہو، دھبا پھیلتے پھیلتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو ایسا سمجھو کہ جیسے کچھ اثر نہیں پڑتا، توبہ نہیں کرتا، دل صاف نہیں کرتا، تزکیہ نہیں کرتا آدمی، تو کچھ بھی اثر نہیں پڑتا. بلکہ جو کچھ کرتا ہے اس کو خود احساس نہیں ہے کہ یہ میری شان، میرے منصب، میرے مقام کے خلاف ہے. ایک آدمی بڑے درجے کا ہے، بہت چھوٹی سطح کا کام کرتا ہے، بہت نچلے درجے کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کہ اتنا اونچے درجے کا آدمی ہوتے ہوئے اتنی سطح سے نیچے اتر کر کے کام کیوں کرتا ہے؟ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں جیسا نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ سے اعراض کیا، اللہ سے دور ہو گئے. اللہ کا دین انہیں اچھا نہیں لگتا، اللہ کی نصیحتیں انہیں اچھی نہیں لگتی. وہ آج دیکھیے ماحول کیسا ہے، باہر کے حالات اور باہر کی زندگی، باہر نکڑ بازی، ہوٹل بازی، یہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے. اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا ہمارے لیے گرا کتنا ہے، اللہ کی بات سننا گرا کتنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بوجھ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فیصلہ ایسا کرتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہیں. یعنی آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مقام کیا ہے، میری شان کیا ہے، میرا کردار کیا ہے. یعنی گھٹیا کردار پر آدمی اتر جاتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی، وہ سوچتا ہی نہیں ہے.
یہ امت سے لے کر کے امت کے بڑوں سے لے کر کے چھوٹے تک امت کا ہر آدمی امت محمدیہ ہونے کے اعتبار سے درجہ بدرجہ اپنا مقام رکھتا ہے، اور درجہ بدرجہ جب اپنا مقام رکھتا ہے، اپنا مقام کب کھوتا ہے، کب اس سے اس کا مقام چھین لیا جاتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ کی نصیحتوں سے دور بھاگنے لگتا ہے تو چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم کم سمجھتے ہیں، کم سوچتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ آج ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں کہ دیکھیے جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں کہ یہ آدمی کی عقل ماری گئی ہے۔ کب کہتے ہیں کسی کو کہ آدمی کی عقل ماری گئی ہے؟ یعنی موٹی موٹی بات نہیں سمجھتا، اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتا، اپنوں میں نہیں رکھتا، اپنی فیملی میں نہیں رکھتا، اپنے سرکل نیٹ ورک میں نہیں رکھتا، جماعت اور کمیونٹی میں نہیں رکھتا، تو آدمی ایسے کردار میں مبتلا رہتا ہے کہ آدمی حیرت کرتا ہے کہ کیوں ایسے کردار میں آدمی مبتلا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خبط کر دیتا ہے، ایسا خبط کر دیتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور اپنا مقام نہیں پہچانتا، اپنا مقام خود نہیں پہچانتا کہ میرے لیے کیریکٹر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سزائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس مطلب قبیل کی جس پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی حالات ہمارے ہیں، جو بھی حالات ہمارے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ، بڑے لوگ، کمیونٹی سطح پر، اجتماعی سطح پر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو جب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو ہماری حیثیت بھی کچھ نہیں بچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا امتی نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، اپنے علماء کا حق اور مقام نہ جانے۔ آپ فرماتے ہو ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی وعید اس بدعملی پر ہے۔ آپ میں دیکھیے، ہر ایک دیکھے کیا ہے رویہ ہمارا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، بڑوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، احترام اور اکرام کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کے تئیں ہماری فکر مندی کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذلت کی ایک وجہ اور بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ اپنے رشتہ داروں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی تجہیل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کے بجائے برا رویہ اپناتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جہاں جہاں ہم سابقہ کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہمیں سامنا ہے بری چیزوں کا، برے حالات کا، برے انجام کا، بدامنی، بے سکونی، بد اطمینانی کا، اور بہت سارے انجام جن کا ذکر کتاب و سنت میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کے انجام یہ ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں چوک رہا ہے، کیوں سماج اتنا ٹوٹ رہا ہے، کیوں کسی کا اعتماد اور بھروسہ باقی نہیں رہ گیا۔ یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کی شرکیات، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار رہنے کی توفیق دے، فکر مند رہنے کی توفیق دے کہ شرک سے بچیں۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ شرک جہاں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا۔ اور شرک کا مسئلہ کن کے ساتھ ہے؟ اصل مسئلہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والا اگر اپنی بلند تاریخ سے بدترین تاریخ میں اگر چلا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسے بلندی پر پہنچانے کے بعد پٹک دیا گیا زمین پر، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک ہے۔ شرک پر آپ بات مت کریے۔ کوئی کہتا ہے یا حسین، تو آپ نہ کہیے کہ یا حسین کہنے والا کیسا مسلم ہے، آپ یہ بات مت کریے۔ یا علی کرنے والا، ہاں یہ کیسے مسلم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بجائے علی سے مدد مانگتا ہے، یا اللہ کے ساتھ علی اور حسین سے مدد مانگتا ہے۔ آپ ان کے ایمان اور اسلام کی بات مت کریے۔ کیسے نہیں کرے گا آدمی؟
ایک آدمی جس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، جس کا فریضہ ہے، جس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ موحد ہے، وہ مشرک ہو جائے گا، اسے بتانا کیوں نہیں ضروری ہے؟ تو میرے بھائیوں سمجھنا ضروری ہے، شرک سے لے کر کے جو بھی گناہ ہیں جن کا انجام بتایا گیا ہے جاننا ضروری ہے۔ جانیں گے، فکر مند بنیں گے، توفیق مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نکالے گا، توبہ کی توفیق دے گا، اور ہر طرح کے برے حالات سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اپنی توحید پر رکھے، تقوی پر رکھے، نبی کی سنت پر رکھے، نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کاربند رہتے ہوئے رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔